مدینہ کی گلیوں میں جب بھی نورانیت کے ساتھ ایک باوقار چہرہ نظر آتا لوگ احترام سے نگاہیں جھکا لیتے۔ وہ علی بن حسین تھے جنہیں دنیا زین العابدین کے لقب سے جانتی ہے۔ یہ وہ ہستی تھی جس کی عبادت آسمانوں کو گواہی دیتی تھی۔ آپ کا نسب مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پوتے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ عاشورہ کے میدان کربلا میں جب سارا قافلہ شہید ہوا تب اب بیماری کے باعث محفوظ رہے۔ کربلا کا داغ دل پر لیے امام زین العابدین نے باقی ماندہ زندگی اللہ کی یاد، عبادت، علم و حلم اور خاموش خدمت میں گزار دی۔ ان کے دل میں امت کے لیے درد تھا اور ہاتھ میں اللہ کی طرف سے عطا کردہ سخاوت۔ مدینہ کی راتیں گواہ ہیں کہ کس طرح ایک نقاب پوش شخص اندھیری گلیوں میں آہستہ قدموں سے گھر گھر جاتا اور دروازوں پر خاموشی سے تھیلیاں رکھ جاتا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ کون ہے، مگر ہر بار وہ تھیلی کسی ضرورت مند کے کام آتی۔ یہ زین العابدین تھے جو اپنی زندگی بھر درجنوں غریب گھروں کا خرچہ چپکے چپکے اٹھاتے رہے۔ نہ کسی کو خبر ہونے دی، نہ کبھی کسی کا نام پوچھا۔ ان کی نیت فقط اللہ کی رضا تھی، نہ دنیا کی واہ نہ شہرت کی طلب۔ آپ کی سخاوت کا انداز اتنا خفیہ تھا کہ مدینہ کے محتاجوں کو کبھی اندازہ ہی نہ ہوا کہ ان کی ضروریات پوری کرنے والا کون ہے۔ ہر رات بغیر کسی شناسائی کے ان کے دروازے پر روزی پہنچتی۔ یہ کام صرف ایک دن یا ایک مہینہ نہیں بلکہ برسوں تک جاری رہا۔ بہت سے لوگ تو یہی سمجھتے رہے کہ یہ ان کی قسمت ہے یا کوئی فرشتہ ہے جو ان کی خبر رکھتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ سب ایک بشر کا عمل ہے۔ امام زین العابدین نے کبھی کسی کو اپنی اس خدمت کا راز نہیں بتایا۔ وہ جانتے تھے کہ اخلاص وہی ہے جو بندے اور رب کے درمیان چھپا رہے۔ جب کبھی کسی نے مالی مدد کی درخواست کی اب خندہ پیشانی سے دیتے، مگر جب کسی کو یہ خیال آتا کہ اب کے اپنے حالات کیسے ہیں تب بھی آپ نے کبھی شکایت نہ کی اور نہ یہ ظاہر کیا کہ اب کئی گھروں کا واحد سہارا ہے۔ زندگی کے آخری ایام میں بھی یہی معمول جاری رہا۔ بیماری، تکلیف اور کمزوری بھی اب کے جذبے کو نہ روک سکی۔ دن عبادت میں گزرتے، راتیں خدمت میں، اور پھر وہ دن آیا جب امام زین العابدین اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مدینہ پر اداسی چھا گئی، اہل بیت کا چشم و چراغ بجھ گیا اور عبادت گزاروں کا تاجدار دنیا سے پردہ فرما گیا۔ ان کے جنازے کے دن مدینہ کے وہی لوگ جنہیں برسوں سے چپ کے مدد ملتی تھی اب حیران و پریشان کھڑے تھے۔ وہ سمجھ ہی نہ سکے کہ اب اچانک ان کے گھروں کا خرچ کہاں سے بند ہو گیا۔ کچھ دن گزرے اور ایک ایک کر کے وہی غریب اور محتاج لوگ پریشانی میں مبتلا ہونے لگے۔ ان کے گھروں میں راشن آنا بند ہو چکا تھا۔ کئی گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ تب بعض نے امام زین العابدین کے خادموں سے رجوع کیا اور وہ پردہ اٹھنے لگا جسے امام نے عمر بھر چھپائے رکھا۔ تب سب کو معلوم ہوا کہ وہ خاموش مدد کرنے والے، وہ راتوں کے اندھیرے میں خیرات بانٹنے والے کوئی اور نہیں بلکہ امام زین العابدین تھے۔ خادموں نے بتایا کہ امام خود اپنی پیٹھ پر تھیلیاں لاد کر راتوں کو نکلتے تھے۔ بعض اوقات ان کے کندھوں پر نشان پڑ جاتے مگر کبھی کسی کو شکو نہ کیا۔ ان کے کفن سے وہ نشانات بھی ظاہر ہوئے جن سے پتہ چلتا تھا کہ وہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ خدمت میں بھی خود کو جھونک چکے تھے۔ مدینہ بھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دلوں میں شرمندگی۔ وہ شخص جو ان کا رازق بن کر ان کے دروازے تک آتا تھا وہ اب ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ لوگ جان گئے کہ امام زین العابدین کی خاموش زندگی میں کتنی بلندیاں تھیں اور ان کی نیکی کتنی بے مثال تھی۔ ان کی وفات نے ان کے اعمال کو ظاہر کر دیا۔ آج بھی جب مدینہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو زین العابدین کی عبادت کے ساتھ ان کی بے مثال خدمت کو یاد کیا جاتا ہے۔ وہ عبادت گزار بھی تھے اور امت کے دکھ بانٹنے والے بھی۔ امام زین العابدین کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکی وہی ہے جو چھپ کر کی جائے اور سخاوت وہی ہے جو کسی پر احسان نہ جتائے۔ وہ چلے گئے مگر ان کا کردار رہتی دنیا تک چمکتا رہے گا۔